السلام علیکم ناظرین، دو ایشوز پہ بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب ٹیوزڈے کو جا رہے ہیں بلوچستان کوئٹہ، وہاں پہ مختلف سیاستدانوں کو ملیں گے اس کے اوپر، اور کل ہم نے جو آپ کو مٹی کے جلسے کے حوالے سے بتایا تھا، بلوچستان کے حوالے سے بتایا تھا وہ، اور عمران خان کی جو توشہ میں اور دوسرے کیس میں گرفتاری ڈالی گئی ہے اور کیبنٹ نے جو کچھ کیا اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ شروع ہم کرتے ہیں نواز شریف صاحب سے۔ نواز شریف صاحب بلوچستان جا رہے ہیں اور اپنے وہاں پہ سنا ہے کہ 20 پولیٹیشنز ایسے ہیں یا جو الیکٹیبل ہیں جن کو وہ ملیں گے۔ نواز شریف صاحب خود جو صدر ہیں اس کے، شہباز شریف صاحب پارٹی کے جو صدر ہیں، وہ بھی ساتھ ہوں گے ان کے ہمراہ، اور سننے میں آیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ اس وقت جب بلاول بھٹو صاحب نے باقاعدہ طور پہ اپنے کیمپین کا آغاز کر دیا ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کیمپین کے لیے اجازت مانگتی ہے، ان کو اجازت نہیں ملتی، کے پی میں بھی ایسا ہو چکا ہے اور دوسری جگہ پہ بھی، کراچی میں بھی ایسا ہوا ہے، ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ تو جس وقت نواز شریف صاحب کی کیمپین کا وقت ہے، اس وقت وہ الیکٹیبلز کے لیے سیاست کر رہے ہیں، الیکٹیبلز کو اپنے پارٹی میں شمولیت کی دعوتیں دیتے پھر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، اور ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کا مطلب اور مقصد سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے، اور ایم کیو ایم کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے وہ کسی کے اشارے پہ جا کے اتحاد کرتی ہیں، وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب بلوچستان جب وہ جا رہے ہوں گے، وہاں پہ مریض کو ملیں گے، مینگلز کو ملیں گے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے، یہ بلوچستان عوامی پارٹی جس کو باپ کہا جاتا ہے اس کو بھی ملیں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے، باپ نے جب ووٹ دیا تھا عمران خان کو، باپ نے جو سینٹ میں جو کچھ کیا تھا اور باپ نے نون لیگ کے حوالے سے جو کچھ کیا تھا، اس کے حوالے سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ باپ نے باپ کے کہنے پہ ووٹ دیا ہے، اور جس طریقے سے باپ پارٹی کو لتاڑتے تھے، جو خاص طور پہ یہ لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی، جس طریقے سے اس کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اب محترمہ بھی اگر ساتھ جائیں گی ٹیوزڈے کو، تو سمجھیں اپنے باپ کے ساتھ وہ اس باپ کو ملنے جا رہی ہیں جن کو کہتے تھے کہ باپ کے کہنے پہ باپ نے ووٹ دیا، یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے۔ تو وہ جو بیانیہ تھا، جس طرح کل بھی میں نے اپنے اس میں ذکر کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ وہ پریشان ہے، ایک ڈاؤن میں سٹوری بھی آئی تھی جس کے اوپر کل بھی پروگرامز ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں، تو اس میں کہ لاڈلہ کا جو تاثر ہے وہ کیسے ختم کیا جائے۔ لاڈلے کا تاثر ایسے ختم نہیں ہو سکتا کہ آپ ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کریں۔ لاڈلے کا تاثر ایسے ختم نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام میں جلسے کرنے کی بجائے الیکٹیبلز کو اپنی جماعت کا حصہ بنائیں۔ لاڈلے کا تاثر ایسے ختم نہیں ہو سکتا کہ دوسری جماعتوں سے جو لوٹے تھے ان کو لے کے لاڈلے کا تاثر آپ ختم نہیں کر سکتے، اور لاڈلے کا تاثر آپ جو ہے بلوچستان جا کے وہاں پہ باپ پارٹی کے ساتھ مل کے، جن کو خود نواز شریف صاحب خلائی مخلوق نے مدد کی، کون تھے جو ووٹ ڈال کے گئے، آپ کو یاد ہوگا سینٹ الیکشن میں 2015 میں جو کچھ ہوا تھا، اس وقت جو کچھ ہوا تھا، اور نواز شریف صاحب نے بڑی چیخ و پکار کی تھی، تو جو لاڈلے کا تاثر ہے وہ ایسے ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو اس دفعہ نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے وہ بالکل روٹین سے ہٹ کے ہے۔ 97 کا الیکشن اٹھا لیں، 8 کا اٹھا لیں، 13 کا اٹھا لیں، وہ الیکشن جیتنے کے بعد، الیکشن کا رزلٹ آنے کے بعد اتحاد کرتے تھے، جماعتوں کو ملاتے تھے۔ ابھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی آ رہا ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ جس وقت آپ ساری کی ساری وہی پی ڈی ایم کی پارٹیاں اپنے ارد گرد جمع کر رہے ہیں، اور اس وقت کہتے تھے کہ ہم اس لیے ڈیلیور نہیں کر سکے کیونکہ 14 پارٹیاں ساتھ تھی، تو اس دفعہ پھر آپ کس طریقے سے ڈیلیور کر سکیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کافی بڑا جلسہ کیا ہے مٹھی کے اندر، اور انہوں نے انٹیریئر سندھ کے اندر جو پاور ہے اور وہ انہوں نے میسیج دے دیا ہے۔ اور کل بھی اندرونی جو پیپلز پارٹی کے ذرائع تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم اس کے امیجز آپ دیکھیے گا کہ ہم کس طرح کا جلسہ کریں گے۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب پہ تو جہاں تنقید کیا، وہاں پہ نواز شریف صاحب کو اور پی ایم ایل این کو انہوں نے نیا نام دیا ہے پاکستان مہنگائی لیگ۔ تو یہ جو تاثر ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے، اور پیپلز پارٹی جو ہے بھرپور طریقے سے میسیج دے رہی ہے، خاص طور پہ نواز شریف کو، کہ آپ جی ڈی اے کے ساتھ آگے اتحاد کریں گے، آپ سندھ میں ہمارے خلاف اتحاد کریں گے، آپ کراچی میں ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کریں گے۔ تو اس کا جواب انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے بھرپور طریقے سے، جو سامنے ہے۔ آج نگران جو کابینہ ہے اس نے ٹرائل کے لیے، اندر ہی جیل کے اندر ٹرائل کے لیے انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ نگران کابینہ جو ہے، پتہ نہیں ان کا کیا کیا مینڈیٹ ہے، وہ اپنی مینڈیٹ کو کس طریقے سے وائلیٹ کر رہی ہے، اور نگران کابینہ کے اس ایکشن یا اس منظوری کے بعد شعیب شاہین صاحب بھی بولے، پی ٹی آئی کا رد عمل بھی ساتھ آیا کہ ان کو صرف یہ خطرہ ہے
کہ عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے جیل سے، یعنی کہ کسی جگہ پیشی کے لیے کسی عدالت میں جائیں گے، تو عوام جمع ہو جائیں گے اور عوام جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں یا دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور عوام ان کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ صرف یہ خطرہ ہے جس کی وجہ سے ان کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ جو ہے اپنا ٹرائل جو ہے وہ یعنی پیشی جو ہے باقاعدہ طور پر کورٹ کے اندر جا کے اپنی پیشیاں کریں، سامنے پیش کریں۔ تو یہ ہے وہ جو سب کے سامنے اس ٹائم نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا، آخر میں نثار علی خان کے حوالے سے، نثار علی خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پر لڑیں گے، اور ان کو پوری توقع ہے کہ ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی جو ہے امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ نثار علی خان صاحب کا یہ خیال اس لحاظ سے تھوڑا سا اس کو ایک اہمیت دی جا سکتی ہے، یا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا خیال ٹھیک ہو سکتا ہے کسی حد تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے امیدواروں کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا ماننا یہ ہے اور کہنا یہ ہے کہ ہمارے امیدوار ہمارے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے امیدواروں کو جس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں صاف طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ لینے کے بعد جو مشکلات ہیں، جو گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، گھروں کے اندر چھاپے پڑ جاتے ہیں، تو یہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے پی ٹی آئی لازمی چاہے گی کہ جہاں پہ امیدوار نہ بھی کھڑے ہوں تو وہاں پہ کسی مضبوط امیدوار کو مضبوط امیدوار کے ساتھ وہاں پہ اتحاد کر لیا جائے، اور وہاں پہ بچا جائے اس چیز سے کہ وہاں پہ اپنے امیدواروں کو ٹکٹ دے کے ان کو کسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ ضرور ہے۔ اور نثار علی خان کی یہ جو موو ہوگی، اگر وہ ظاہر ہے وہ پہلے سے بھی پلان کر کے بیٹھے ہوئے، کیونکہ نون لیگ سے تو ان کا دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہ گئی بات عمران خان صاحب کے، ان کی تعریفیں کرتے رہے ہیں، ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے تھے، یہ عمران خان صاحب کے لیے سافٹ کارنر رکھتے تھے، تو اس وجہ سے جو منصوبہ ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی تک کے لیے ظہیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔